شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ نوشاد صاحب نے اپنی کہانی مختلف ابواب یعنی چیپٹرز کے تحت بیان کی ہے۔ ان کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا تھا سر کے سفر کی کٹھن راہیں، اور یہ اسی چیپٹر کا سمجھنے پارٹ 2 ہے۔ فرماتے ہیں، رائل سینما کے آخری شو کے بعد گھر آتا تو دادی مرحومہ دروازے کے پاس سوتی ملتی۔ میں آہستہ سے دادی ماں کو آواز دیتا، وہ خاموشی کے ساتھ دروازہ کھول دیتی، مگر روزانہ ڈانٹتی بھی کہ تو اتنی رات تک باہر کیوں رہتا ہے۔ میں کچھ کھائے پیے بغیر سو جاتا تاکہ والد صاحب نہ جاگ جائیں۔ جب بھی موقع ملتا تو گھر کی کوٹھری میں چھپ جاتا اور وہاں ہارمونیم بجانے کی پریکٹس کرتا۔ ایک روز بید کھل گیا، والد صاحب اچانک آ گئے۔ انہوں نے ڈانٹا، یہ کوئی میراثی کا گھر نہیں ہے، خبردار آج کے بعد یہ کام کیا تو۔ دوسری بار سخت غصے میں انہوں نے ہارمونیم اٹھا کر پھینک دیا۔ میں نے وہ ٹوٹا پھوٹا ہارمونیم اپنے ایک شاعر دوست عادل صاحب کے گھر رکھا، وہیں مرمت کرا کر لایا۔ میرے یہ شاعر دوست میرے لیے اس زمانے میں ایک سچے رہنما ثابت ہوئے۔ وہ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ دن گزرتے گئے، چوری چھپے معاملہ چلتا رہا۔ اسی دوران ایک ناٹک کمپنی لکھنؤ میں آئی، اس میں ہارمونیم بجانے کا کام ملا تو میں گھر سے فرار ہو گیا اور کمپنی کے ساتھ دورے پر نکل گیا۔ بریلی، لکھیم پور کھیری، جے پور، بساؤ سمرٹی، احمد آباد ہوتے ہوئے ویرم گام پہنچے۔ یہاں کمپنی فیل ہو گئی، پردے تک بک گئے۔ ہم لوگ کمپنی کی طرف سے جس عمارت میں ٹھہرائے گئے تھے وہ ایک سنسان جگہ پر واقع تھی۔ مجھے بھوت پریت سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ کسی ساتھی نے بہکا دیا کہ اس عمارت میں بھوت ہیں۔ میں نے ڈر کے مارے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ بائیں پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، آج تک نشانی باقی ہے۔ احمد آباد کے نیاز محمد اس موقع پر فرشتہ بن کر سامنے آئے۔ ان کا گھاس کا ٹھیکہ تھا، بڑے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے علاج کرایا، اپنے ساتھ احمد آباد لائے اور 2-3 دن اپنے گھر پر رکھنے کے بعد مجھے گھر لوٹ جانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مجھے 75 روپے دیے اور یہ بھی کہا کہ یہ قرض نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، وہاں سے حریت کا خط لکھنا۔ وہ مجھے اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے بھی آئے۔ گھر پہنچا تو والد صاحب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن کب تک چھپا پھرتا۔ پیشی ہوئی، انہوں نے کہا، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے۔ میرے سمجھانے کے باوجود تم اسی گانے بجانے میں لگے ہوئے ہو اور خاندان کا نام بدنام کر رہے ہو۔ آج فیصلہ کر لو کہ تمہیں گھر چاہیے یا اپنا شوق۔ میں نے ڈرتے جھجکتے والد صاحب کو اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ کا گھر آپ کو مبارک، مجھے میرا سنگیت چاہیے۔ میں جہاں پہنچ گیا ہوں وہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تو پھر عادل صاحب کی طرف نظریں اٹھیں۔ انہوں نے پھر ہمت افزائی کی، کہنے لگے، بمبئی چلے جاؤ، اب بولنے والی فلمیں بننے لگی ہیں، شاید تمہارا خواب پورا ہو جائے۔ بمبئی میں میرے ایک دوست عبدالعلیم صاحب رہتے ہیں، وہ تمہیں پہچان جائیں گے، میں خط بھی دوں گا۔ عادل صاحب نے مجھے ٹکٹ دلایا، 20-25 روپے دیے اور میں بمبئی کی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ ہم سفر شاہجہاں پور کا ایک شخص ملا، اس نے راستے میں کھانا کھلایا، بڑا اچھا انسان تھا۔ راستے بھر باتیں کرتا رہا۔ مجھ سے پوچھا، بمبئی میں کہاں رہو گے؟ میں نے پتہ بتایا تو اس نے کہا، میں بمبئی میں ٹیکسی چلاتا ہوں، تمہاری ہر طرح مدد کروں گا۔ بمبئی کے بوری بندر اسٹیشن پر اترے۔ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر ہم سفر مجھے اپنے گھر جے ہسپتال لے گیا، ناشتہ کرایا اور پھر مجھے ٹرام میں بٹھا دیا۔ میں کولابہ کے علاقے میں گرین بلڈنگ میں پہنچا۔ بڑی مشکل سے بلڈنگ ملی۔ دروازہ پر
نامی صاحب عبدالعلیم تھے، وہ نامی صاحب کہلاتے تھے، عبدالعلیم نامی۔ دروازہ پر نامی صاحب کی پلیٹ لگی ہوئی تھی، مگر وہ ایک یورپین فیملی کے ساتھ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتے تھے۔ پروفیسر تھے۔ اس وقت تک وہ گھر نہیں لوٹے تھے۔ میں رات کے 12 بجے تک بستر پیٹی پر بیٹھا رہا۔ یورپین فیملی نے رات کے 10 بجے لائٹ بند کر دی۔ میں اندھیرے میں بیٹھا رہا۔ 12 بجے نامی صاحب آئے۔ مجھے دیکھا تو پوچھا کیسے آئے؟ ہم لوگ سرگوشیوں میں بات چیت کر رہے تھے تاکہ دوسرے لوگ نہ جاگ جائیں۔ نامی صاحب نے اپنی چارپائی پر میرا بستر لگایا اور اپنا بستر فرش پر، اور مجھ سے یہ کہہ کر کہ صبح کو بات کریں گے، آنکھیں بند کر لیں۔ صبح کو نامی صاحب نے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلائی اور ناشتہ کے لیے ہوٹل میں لے گئے۔ میں نے عادل صاحب کا خط انہیں دیا۔ خط پڑھنے کے بعد نامی صاحب نے مجھ سے کہا، میرا فلم انڈسٹری سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن تم آئے ہو تو ایک آدمی سے ملوا دوں گا۔ فیض نام ہے، بنڈی بازار میں رہتے ہیں۔ فیض صاحب فلموں کی پبلسٹی کے شو کارڈ بناتے تھے۔ کاردار صاحب ان دنوں بمبئی میں فلم سٹی کے بینر کے تحت باغبان بنانے کے لیے کلکتہ سے پورا یونٹ لے کے آئے ہوئے تھے۔ نامی صاحب نے مجھے فیض صاحب سے ملوایا۔ فیض صاحب مل کر بہت خوش ہوئے۔ ان کو خود بھی گانے کا بہت شوق تھا۔ فیض صاحب نے مجھے کاردار صاحب کی فلم باغبان کے موسیقار مشتاق حسین صاحب سے ملوا دیا۔ انہوں نے مجھے اسٹوڈیو بلایا۔ میں مقررہ وقت پر اسٹوڈیو پہنچ گیا، مگر وہاں چوکی دار نے مجھے اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ میں کئی بار فلم سٹی اسٹوڈیو گیا اور ہر بار ناکام واپس آ گیا۔ فیصلہ کیا کہ اس جگہ جانے سے فائدہ ہی کیا ہے جب اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ پھر کسی نے کہا کہ رنجیت میں بہت فلمیں بنتی ہیں، وہاں جاؤں۔ اسی درمیان ایک روز میری جیب کٹ گئی۔ پیسے نہیں رہے تو کولابہ سے روزانہ دادر پیدل آتا جاتا۔ مئی جون کا مہینہ، 20 میل کا فاصلہ۔ رنجیت کے موسیقار گیان دت صاحب تھے، ان سے ملنا مقصود تھا، مگر یہاں بھی داخلہ نہیں مل رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، بڑے کٹھن دن تھے۔ ایک ایک آنا سوچ سمجھ کر خرچ کرنا پڑتا۔ دن کسی طرح گزر جاتا۔ شام کو نامی صاحب اپنے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھلاتے۔ ایک دن ان کی نظر میرے پھٹے ہوئے جوتے پر پڑی۔ مجھ سے کہا، پیسے لے لو، جوتا تو اچھا پہن لو۔ میں نے بات ٹال دی۔ پھر ایک دن نامی صاحب نے مجھ سے کہا، عادل صاحب نے تمہارے نام 15 روپے کا منی آرڈر بھیجا ہے۔ جب تم میرے مہمان ہو تو تم نے پیسے مجھ سے کیوں نہیں مانگے؟ میں نے جواب دیا، نامی صاحب، آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ملی ہے۔ میں نے سوچا اگر اور زحمت دوں تو کہیں اس سے بھی نہ جاؤں۔ نامی صاحب نے کرید کرید کر تمام ماجرا سنا تو میری ہمت کی داد دی اور کہا، اپنی ڈائری میں لکھو، تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگے، اور اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں آداب کرنے آؤں گا۔ میں نے پوچھا، آپ نے یہ کس توقع پر یہ لکھوایا؟ کہنے لگے، بہت سے لوگ آئے، مگر 10-15 دن بعد ٹکٹ کے پیسے لے کر واپس چلے گئے۔ تم 10-15 دن تک پیدل اور بھوکے گھومتے رہے۔ یہ خودداری اور یہ جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہی دیکھ کر میں نے یہ لکھوایا ہے۔ وہ ڈائری اور اس پر لکھی ہوئی وہ تحریر آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ یہاں جی نشاد صاحب کی کہانی کا پہلا باب، سر کے سفر کی کٹھن راہیں، وہ ختم ہوتا ہے۔ اب اگلے پارٹ میں چیپٹر نمبر 2، جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے منزل دور بھی قریب بھی، وہاں سے شروع کریں گے۔ دیکھتے اور سنتے رہیے شاہکار اردو۔